درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لباس کا بیان۔ لباس کے متعلق آج آپ چند احادیث سماعت فرمائیں گے، اور حدیث نمبر 1 میں امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو جو چاہے کھا اور تو جو چاہے پہن، جب تک 2 باتیں نہ ہوں، اسراف اور تکبر۔ یعنی حلال چیز جو بھی آپ کھانا چاہتے ہیں بلا شبہ کھا سکتے ہیں، مگر اس میں اسراف اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی جیسا کپڑا آپ پہننا چاہتے ہیں پہن سکتے ہیں، مگر اس میں بھی اسراف اور تکبر نہ ہو، فضول خرچی۔ اسراف کا مطلب فضول خرچی۔ اب مثال کے طور پہ آپ کھانا چاہتے ہیں، 4 طریقے کے کھانے اس لیے بنوائے آپ نے کہ چلو تھوڑا تھوڑا سب میں سے کھائیں گے تو شکم سیری ہوگی اور سب لوگ صحیح سے کھانا کھا لیں گے، تو کوئی بات نہیں، آپ بنوا لیجئے، مگر صرف اسے تکبر کے طور پہ دکھانے کے لیے 4 5 کھانے ایک ٹائم میں بنائے جا رہے ہیں کہ صاحب میں تو اتنا مالدار آدمی ہوں تو میں ایک کھانا کیوں کھاؤں گا، میں تو 6 طریقے کے کھانے کھاؤں گا، تھوڑا چکھا اس میں سے باقی سب برباد کر دیا۔ تو یہ تکبر ہے اور اسراف ہے، لہذا اس طرح کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرتے تو حلال چیز جو بھی کھانے کی تھی آپ کھا سکتے تھے۔ ایسے ہی جو کپڑا شرعی تقاضے کو پورا کرتا ہو، یعنی ستر پوشی کرتا ہو، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ شریعت نے اس کپڑے سے منع نہ کیا ہو۔ امام احمد و نسائی و ابن ماجہ و روایت عمر بن شعیب عن ابی عن جدی راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور پہنو جب تک اسراف و تکبر کی آمیزش نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے دوسرے حدیث میں فرمایا کہ کھاؤ پیو اور ساتھ میں صدقہ بھی کرتے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دے دیا تو بس سارا مال اپنے ہی اوپر لٹائے جا رہے ہیں، اپنے ہی بچوں پہ لٹائے جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت اور مال عطا فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو تکبر اور اسراف نہیں ہونا چاہیے کھانے پینے میں، پہننے میں۔ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حبرہ بہت پسند تھا۔ حبرہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ ایک قسم کی دھاری دار چادر ہوتی تھی جو یمن میں بنتی تھی۔ دھاری دار چادر ہوتی تھی جس پہ دھاریاں پڑی ہوتی تھی، گویا کہ دھاری دار کپڑا ہے، اس پہ کوئی 2-3 رنگ ہے، مثال کے طور پہ دھاریاں پڑی ہوئی ہیں، تو ایسا کپڑا بھی استعمال کرنے میں کسی طرح کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی ایسی چادر بہت زیادہ پسند تھی۔ ترمذی نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور سرخ حلہ پہنے ہوئے تھے، یعنی اس میں سرخ دھاریاں تھیں۔ جو لباس پہنا ہوا تھا سرکار نے اس میں سرخ رنگ کی دھاریاں پڑی ہوئی تھیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی میں حضور کو دیکھتا اور کبھی چاند کو، حضور میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار تو چاند سے زیادہ حسین تھے ہی کہ چاند تو خود میرے نبی کے چہرے سے اپنے نور کو حاصل کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس حدیث میں بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سرخ دھاری دار لباس استعمال فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی رنگین کپڑا پہننا چاہتا ہے تو بلا شبہ پہن سکتا ہے، اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے، یہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سفید لباس اچھا ہے، بہتر ہے، مگر کوئی رنگین پہننا چاہے تو رنگین بھی پہن سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیوند لگی ہوئی کملی اور موٹا تہمد نکالا اور یہ کہا کہ حضور کی وفات انہی میں ہوئی، یعنی بوقت وفات اسی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک چادر اور ایک تہمد۔ چادر کا حال یہ کہ اس پہ بھی پیوند لگے ہوئے۔ تو اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے
کہ انسان کو کبھی کبھی تھوڑے گھٹیا کپڑے بھی پہن لینا چاہیے. جہاں تک تکبر کا سوال ہے، تکبر ہمیشہ اچھی چیزوں کے استعمال سے بھی آ جاتا ہے. تو کبھی اچھے پہنے تو کبھی تھوڑے گھٹیا پہن لیے، تاکہ تکبر نہ آنے پائے، ہمارا نفس جو ہے ہمیں گمراہ نہ کر دے. سمجھ رہے؟ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کے طور پر تہمت گھسیٹے، یعنی اتنا نیچا کر لے کہ زمین سے لگ جائے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. بہت سے یہ پینٹ ہے، تہمت ہے، جو بھی ہم پہنتے ہیں اتنے نیچے پہن لیتے ہیں کہ مطلب زمین گھسٹ رہی ہے، زمین صاف کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ حکم مردوں کے لیے ہے، سمجھ رہے ہیں. عورت اگر نیچا پاجامہ یا نیچا کپڑا پہنتی ہے تو اس کے لیے نہیں ہے، مگر ہاں اس کو بھی پہننا ہے تو تکبر کی نیت سے نہیں بلکہ ستر کی نیت سے پہنے کہ پاؤں بھی میرا چھپا رہے گا، اور اسے ستر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بدن کو چھپانے کا حکم دیا گیا. مگر مرد کو تو یہ حکم نہیں ہے کہ صاحب وہ اپنا پاؤں بھی چھپائے. تو اگر اتنا نیچا کپڑا تکبر کی نیت سے پہنتا ہے، جس سے جو زمین پہ لگ جائے، زمین پہ گھسٹتا ہوا کپڑا پہنے گا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بروز قیامت اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. لہذا تکبر کی نیت سے نیچا کپڑا کبھی بھی نہیں پہننا چاہیے، اور ٹخنوں سے نیچا کپڑا جو ہے ویسے بھی پہننا نہیں چاہیے، اگرچہ تکبر نہ ہو. کہ حکم یہی ہے کہ پاجامہ وغیرہ، تہمند وغیرہ ہمارا ٹخنے تک ہو، ٹخنے سے نیچا نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر کسی نے پہن لیا ہے مگر تکبر کی نیت نہیں ہے اس کی، تو اسے گنہگار نہیں کہا جائے گا. البتہ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو اونچا کر لے اور ٹخنے سے اوپر ہی رکھے، ٹخنوں کو چھپائے نہیں. صحیح بخاری کی انہی سے روایت ہے کہ ایک شخص اترانے کے طور پر تہمند گھسیٹ رہا تھا، زمین میں دھسا دیا گیا. اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا. تکبر کی وجہ سے جو ہے کپڑوں کو گھسیٹتا ہوا چلتا تھا، تو اللہ رب العزت کا اس پہ عذاب نازل ہوا اور زمین میں دھسا دیا گیا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور تکبر یہ بہت ہی بری چیز ہے، انسان کو کبھی بھی کسی حال میں نہیں کرنا چاہیے. 2-3 احادیث اور سن لیں، اس کے بعد بات کو پورا کرتے ہیں. ابو داؤد نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باریک کپڑے پہن کر حضور کے سامنے آئیں. کیسے کپڑے؟ باریک کپڑے پہن کر حضور کے سامنے آئیں. حضور نے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہ دینا چاہیے سوا منہ اور ہتھیلیوں کے. تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو بالکل باریک کپڑے پہن لیتی ہیں، بدن کی رنگت اس میں چھلکتی رہتی ہے، ایسے کپڑے پہننا عورت کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے. یہ گناہ کا کام ہے. نہ ہی گھر میں پہنے اور نہ ہی باہر. سمجھ رہے ہیں کہ گھر میں اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے، ان کے سامنے بھی اپنے بدن کو نہیں دکھا سکتی. بدن یہ حصہ تو سب چھپانا ان سے بھی لازم ہے، لہذا باہر بھی نہیں پہن سکتی، گھر میں بھی نہیں پہنے. سمجھ رہے ہیں. ہاں اگر کوئی عورت ایسی جگہ پہ رہتی ہے کہ وہاں کوئی غیر محرم مرد آتا ہی نہیں ہے، صرف اس کا شوہر ہی اس کے گھر میں رہتا ہے اور کسی کا آنا جانا نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر گرمی کی وجہ سے کچھ ہلکے کپڑے پہن لیے ہیں تو اس کے لیے یہ اس حد تک صحیح ہوگا کہ اس کے پاس کوئی آیا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں. پھر بھی بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ ایسا کپڑا استعمال ہی نہ کرے، کہ اگر عادت بنے گی تو ہر جگہ استعمال کرے گی. امام مالک علقمہ بن ابی علقمہ سے وہ اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں کہ حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس باریک دوپٹہ اوڑھ کر آئیں. حضرت عائشہ نے ان کا دوپٹہ پھاڑ دیا. حضرت عائشہ اللہ کے رسول کی بیوی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس آئیں تو انہوں نے وہ دوپٹہ پھاڑ دیا اور موٹا دوپٹہ دے دیا. اتنا باریک دوپٹہ جس میں بالوں کی رنگت دکھائی دیتی ہو، کالا پن دکھائی دیتا ہو، ظاہر ہوتا ہو اس کی سیاہی، تو ایسا دوپٹہ اوڑھنا بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر اسی میں نماز پڑھتی ہے تو اس کی پھر نماز بھی نہیں ہوگی، اور باریک کپڑوں میں نماز پڑھے گی کہ بدن کی رنگت جھلک رہی ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی. بلکہ اللہ کے رسول نے تو ایسی عورتوں کو ننگا فرمایا کہ وہ ننگی عورتیں ہیں. حقیقت بھی یہی ہے بھائی، جب بدن دکھ ہی رہا ہے تو پھر چھپا ہوا کیا ہے؟ وہ تو ننگی ہے. بدن پہ کپڑا ضرور ہے، وہ تو نام کے لیے ہے، مگر بدن چھپانے کے لیے نہیں ہے. وہ
ترمذی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امامہ باندھتے تو دونوں شانوں کے درمیان شملہ لٹکاتے۔ امامہ باندھنے میں بھی یہی طریقہ ہے کہ پیچھے جو شملہ لٹکایا جاتا ہے وہ لٹکانا چاہیے۔ بحقی نے شعب الایمان میں عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامہ باندھنا اختیار کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے، اور اس کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لو۔ لہذا جب بھی امامہ کوئی باندھنا چاہیں تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ شملہ بھی اس میں نکالا جائے اور کچھ حصہ کپڑے کا پیٹھ کی طرف کو نکال دیا جائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ